الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم استنجے کے متعلق مسائل بیان کریں گے. پخانہ یا پیشاب کرتے وقت طہارت کرنے میں نہ قبلہ کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ، اور یہ حکم عام ہے چاہے مکان کے اندر ہو یا کسی میدان میں. اور اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دے. اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت فرما دی جائے. بچے کو پخانہ پیشاب کرانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچے کا منہ قبلہ کو ہو، کہ یہ کروانے والا پھر گناہ گار ہوگا. پخانہ یا پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ، یوں ہی ہوا کے رخ پیشاب کرنا بھی ممنوع ہے. کنویں یا حوض یا چشمہ کے کنارے یا پانی میں اگرچہ بہتا ہوا ہو، یا گھاٹ پر یا پھلدار درخت کے نیچے، یا اس کھیت میں جس میں زراعت موجود ہو، یا سایہ میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، یا مسجد اور عیدگاہ کے پہلو میں، یا قبرستان یا راستہ میں، جس جگہ مویشی بندے ہوں، ان جگہوں پر پیشاب پخانہ کرنا مکروہ ہے. یوں ہی جس جگہ وضو یا غسل کیا جاتا ہو وہاں بھی پیشاب کرنا مکروہ ہے. خود نیچی جگہ بیٹھنا اور پیشاب کی دھار اونچی جگہ گرے یہ ممنوع ہے. ایسی سخت زمین پر جس سے پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر آئیں پیشاب کرنا ممنوع ہے. ایسی جگہ کو کرید کر نرم کر لے یا گڑھا کھود کر پیشاب کرے. کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا ننگے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے. نیز ننگے سر پخانہ یا پیشاب کو جانا یا اپنے ہمراہ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ یا رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو ممنوع ہے. یوں ہی کلام کرنا بھی مکروہ ہے جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو. کپڑا بدن سے نہ ہٹائے اور نہ حاجت سے زیادہ بدن کھولے. پھر دونوں پاؤں کشادہ کر کے بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے اور کسی مسئلہ دینی میں غور نہ کرے کہ یہ باعث محرومی ہے. اور چھینک یا سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے، اور اگر چھینکے تو زبان سے الحمدللہ بھی نہ کہے، دل میں کہہ لے اور بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے. اور نہ اس نجاست کو دیکھے جو اس کے بدن سے نکلی ہے، اور دیر تک نہ بیٹھے کہ اس سے بواسیر کا اندیشہ ہے. اور پیشاب میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ بلا ضرورت کھنکارے، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، نہ بیکار بدن چھوئے، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے. جب فارغ ہو جائے تو مرد بائیں ہاتھ سے اپنے آلہ کو جڑ کی طرف سے سر کی طرف سونت دے کہ جو قطرے رکے ہوئے ہوں تو وہ نکل جائے. پھر ڈیلوں سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے اور سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے پورا بدن کو چھپا لے. جب قطروں کا آنا موقوف ہو جائے تو کسی دوسری جگہ طہارت کے لیے بیٹھے اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ دھو لے. پھر دانے ہاتھ سے پانی بہائے اور بائیں ہاتھ سے دھوئے اور پانی کا لوٹا اونچا رکھے کہ چھینٹے نہ پڑے. اور پہلے پیشاب کا مقام دھوئے، پھر پخانہ کا مقام. اور طہارت کے وقت پخانہ کا مقام سانس کا زور نیچے کو دے کر ڈھیلا رکھے اور خوب اچھی طرح دھوئیں کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں بو باقی نہ رہ جائے. پھر کسی پاک کپڑے سے پونچھ ڈالیں، اور اگر کپڑا پاک نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پونچھے کہ برائے نام تری رہ جائے. آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر صرف پانی سے طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کرے. آگے اور پیچھے سے پیشاب پخانہ کے سوا کوئی اور نجاست مثلا خون، پیک وغیرہ نکلے یا اس جگہ خارج سے نجاست لگ جائے تو بھی ڈھیلے سے صاف کرنے سے طہارت ہو جائے گی، جبکہ اس موضع سے باہر نہ ہو، مگر دھو ڈالنا مستحب ہے. ڈھیلوں کی کوئی تعداد معین سنت نہیں، بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے. تو اگر ایک سے صفائی ہو گئی سنت ادا ہو گئی، اور اگر 3 ڈھیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی سنت ادا نہ ہوئی. البتہ مستحب یہ ہے کہ طاق ہوں اور کم سے کم 3 ہوں. تو اگر 1 یا 2 سے صفائی ہو گئی تو
تو 3 کی گنتی پوری کرے، اور اگر 4 سے صفائی ہو تو ایک اور لے کہ طاق ہو جائے۔ ڈھیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی کہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگہ 1 درہم سے زیادہ آلودہ نہ ہو، اور اگر 1 درہم سے زیادہ سن جائے تو دھونا فرض ہے، مگر ڈھیلے لینا اب بھی سنت رہے گا۔ کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا، یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہے، ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے۔ دیوار سے بھی استنجا سکھا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے کی دیوار نہ ہو۔ اگر دوسرے کی ملک ہو یا وقف ہو تو اسے استنجا کرنا مکروہ ہے، اور اگر کر لیا تو طہارت ہو جائے گی۔ جو مکان اس کے پاس کرایہ پر ہے اس کی دیوار سے استنجا سکھا سکتا ہے۔ پرائی دیوار سے استنجے کے ڈھیلے لینا جائز نہیں، اگرچہ وہ مکان اس کے کرایہ میں ہو۔ ہڈی اور کھانے اور گوبر، پکی اینٹ اور ٹھیکری اور شیشہ، کوئلے اور جانور کے چارے سے، اور ایسی چیز سے جس کی کچھ قیمت ہو، اگرچہ 1 آدھ پیسہ ہی ہے، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ کاغذ سے استنجا منع ہے، اگرچہ اس پر کچھ نہ لکھا ہو، یا ابو جہل جیسے کافر کا نام ہی لکھا ہو۔ دانے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا تو اسے دانے ہاتھ سے جائز ہے۔ مرد کے لیے آلہ کو دانے ہاتھ سے چھونا یا دانے ہاتھ میں ڈھیلا لے کر اس پر گزارنا یہ مکروہ ہے۔ جس ڈھیلے سے ایک بار استنجا کر لیا اسے دوبارہ کام میں لانا مکروہ ہے۔